میں ایک ورڈ دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے آج پوری دنیا میں ایک ورڈ بہت زیادہ پاپولر ہے۔ آپ اگر کسی شاپ پر جائیں، ٹی وی خریدنا ہو تو وہ پوچھیں گے دس از اسمارٹ ٹی وی، اور جب اسمارٹ ٹی وی کے بارے میں ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر خوبیاں کیا ہیں، وائی یہ اسمارٹ ہے، کیونکہ اس کو کیبل کی ضرورت نہیں ہے، یہ وائی فائی پر بھی چل سکتا ہے، اس پہ بہت سارے چینلز ہیں۔ اس کو بنایا اس طریقے سے گیا ہے کہ وہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ بنایا جائے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہوں جو آپ کو ضرورت ہے، اسی لیے اسے اسمارٹ ٹی وی کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر، سیل فون، جب آپ کسی کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں تو لوگ کہتے ہیں آئی ہیو اسمارٹ سیل فون۔ تو اسمارٹ سیل فون کی یہ خوبی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے گیجٹس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس سمپل سیل فون ہیں، شاید وہ اس طرح سے آج کل کے دور میں میچ نہیں کر پاتے، تو وہ ان ٹیکنالوجی کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو اگر آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ میچ کرنا ہے تو پھر آپ کو یو ہیو ٹو چینج دا ٹیکنالوجی، آپ کو کچھ چیزیں بدلنی پڑتی ہیں تاکہ آپ اس دنیا کے ساتھ ان چیزوں کو میچ کرتے ہوئے چلتے چلے جائیں۔ تو میں جب پچھلے دنوں سے آج تک سوچ رہا تھا تو میرا مقصد خاندانی زندگی کو ڈیفائن کرنے کا یہ نہیں ہے کہ میں کسی شخص کو، کسی خاندان کو، چاہے وہ کسی دنیا میں ہے، کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہاؤ مچ یو آر گلٹی، آپ کتنا آپ کے اندر گلٹ ہے۔ نو نو، ناٹ ایٹ آل۔ خاندانی زندگی کے اوپر بولنے کا مقصد یہ ہے کہ beside all these things، ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہوتے ہوئے بھی یسوع مجھ سے پیار کرتا ہے، اور میرے لیے ایک آج بھی امید ہے، اور خدا مجھے اسمارٹ وائف بھی بنانا چاہتا ہے، اسمارٹ ہسبینڈ بھی بنانا چاہتا ہے۔ اور خدا جب مجھے دیکھتا ہے تو خدا یہ دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے میں ایک خوبصورت ہسبینڈ بن سکتا ہوں، وائف بن سکتی ہوں۔ خداوند کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں ایسی چیزوں کو ڈیولپ کرے، ایسی ٹیکنالوجیز کو پیدا کرے، ایسے بورڈ کو لگا دے ہماری زندگی میں جو ہماری زندگی میں اسمارٹنس کو پیدا کر سکیں۔ اسمارٹ ٹیلی فون کے ذریعے، اسمارٹ ٹی وی کے ذریعے اس کا مدر بورڈ اسمارٹ ہونا بہت ضروری ہے، باقی چیزیں ساری نکالتے ہیں۔ اگر اس کا مدر بورڈ جو کمپیوٹر میں ہیں، جو ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگر اس کا مدر بورڈ پرانا ہے تو وہ اسمارٹ فون نہیں بن سکتا، نہ ٹیلی ویژن بن سکتا۔ یو ہیو ٹو چینج اٹ۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے بچپن سے سیکھی ہوئی ہیں اور ہم انہی بنیادوں کے اوپر چل رہے ہیں، ان میں اچھی بھی ہیں اور بری چیزیں بھی ہیں۔ تو جو لوگ تو کلام کو پڑھتے ہیں وہ اپنی صورت بدلتے جاتے ہیں، ہر روز کلام کو پڑھتے ہوئے ان کے چہرے میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بھی مجھ میں خرابی تھی، آئی نیڈ ٹو چینج دیٹ، مجھے یہ چیز نکال کر یہ چیز لگانی ہے، مجھے کیا چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور میاں بیوی خاندانوں کے اندر ابتری اور بے سکونی اسی وجہ سے ہے کہ ہم مسیح میں اپنی صورت درجہ بدرجہ بدلتے نہیں ہیں، ہم ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ وی آر سیم، 10 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے، آج بھی ایسے ہی ہیں۔ 10 سال پہلے پچھلے سال والی عادات آج بھی یہی ہیں، 20 سال پہلے والی عادات آج بھی ویسے ہی ہیں۔ But if you really wanted to be، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو ویسا بنائے جس کے لیے اس نے آپ کو پیدا کیا تھا، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو، خداوند کو جو ڈیزائنر ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے اندر سے گندی چیزوں کو، پرانی ایسی باتوں کو نکال کے نئی وائرنگ کرے، نئی چیزیں بنائے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر پرابلم ہے، اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی چیز کریک ڈاؤن ہوئی تو اس کے بلو پرنٹ کو چیک کیا جائے گا
کہ یہ گھر کیوں ٹوٹا ہے، کون سی ایسی سپورٹ تھی جو کمزور تھی، آخر کیا میں نے کیا کہ یہ گھر جو ہے وہ اس کی چھت گر گئی، واٹ ہیپن. اور جو انجینئرز ہوں گے وہ اس کی بلو پرنٹ کو چیک کریں گے، اس کے نقشے کو چیک کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ کمزوری کہاں پر تھی. اور جب اس کی کمزوری کو دیکھا جائے گا تو پھر جو نیکسٹ گھر بنایا جائے گا اس کو یہ بتایا جائے گا کہ آئی تھنک وی نیڈ مور سپورٹ. اس بات کے لیے ہمیں زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ یہ گھر گرے نہ. اگر ایک ہی بیم کے اوپر پورا گھر کھڑا ہو تو وہ ٹوٹ سکتا ہے. گھر کی اس وزن کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور وہ مختلف بیم ہیں جن کے اوپر وہ پورا گھر کھڑا ہوتا ہے. لیکن ان میں سے ایک نکال دیا جائے پھر ایک کے اوپر زیادہ ہو تو گھر ٹوٹ سکتا ہے. اسی طرح سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میاں بیوی اور بچے دونوں گھر کو سنبھالنے والے ہیں، لیکن آپ اگر ایک پر پریشر ڈال دیں گے تو وہ برن آؤٹ ہو سکتا ہے، وہ خراب بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹوٹ سکتا ہے. اور آج بہت سارے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ کیونکہ وزن ایک کے اوپر ہے. وائی دے آر ناٹ اسمارٹ؟ کیوں وہ فنکشن نہیں کر رہے؟ کیونکہ ایک کے اوپر زیادہ برڈن ہے. اور میں جب پچھلے سنڈے بات کر رہا تھا وائفز کے اوپر، اور آپ میں موقع ملے تو آپ ضرور اس کلام کو سنیں، اور آپ کو اگر برکت ملتی ہے ضرور ہمیں بتائیں، اور بتائیں کہ کس طرح سے خدا نے آپ کو برکت دی اس کلام کے وسیلہ سے. when you call and when you tell me کہ کس طرح سے خدا نے آپ کو برکت دی ہے, that really encourages me. یہ ہمیشہ مجھے انکریج کرتا ہے اور بوسٹ کرتا ہے کہ اچھا خداوند تو نے کسی سے بات کی. اور میں جب افسس کی کلیسیا کو دیکھتا ہوں اور میں جب پال کی ان رائٹنگز کو پڑھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیوں آج جو کلوزسٹ ریلیشن شپ ہیں ان کے اندر جدائیاں ہیں. دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کا نہیں ہے. بائبل مقدس میں یہ بات بتائی گئی ہے. سب سے قریبی رشتہ میاں اور بیوی کا ہے. They cleave together. وہ دونوں ایک جسم ہیں. بچے ماں باپ کے جسم کا حصہ ہیں، وہ اس سے نکلے ہیں، لیکن میاں بیوی ایک جسم ہیں. یہ یوں ہی لے لیں جیسے $100 کا آپ چینج لیتے ہیں تو وہ اس میں سے مختلف سکے نکل آتے ہیں. بچے اسی طرح سے ہیں، لیکن اس پیسے کے اوپر دو طرف ایک تصویر ہے اور وہ دونوں میاں بیوی کی ہے. اگر ایک کی تصویر ہو، اگر $100 کے اوپر ایک طرف میں اس کی تصویر ختم کر دوں تو اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. میاں بیوی کی ویلیو اس وقت تک ہے جب تک وہ اکٹھے ہیں، جب تک وہ ایک ہیں، جب تک وہ ایک جسم ہیں. جیسے ہی وہ علیحدہ ہوتے ہیں ان کی قدر، ان کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. اور ڈیول کی یہ کوشش ہے کہ وہ ہماری قدر و قیمت ختم کر دے. وہ ہمارے گھروں میں علیحدگی کو لائے، وہ ہمارے گھروں میں ایسی قباحتیں، ایسی پریشانیاں لائے، ایسی کنفیوژنز لائے کہ میاں بیوی ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی اس ریلیشن شپ کو انجوائے نہ کر سکیں. اس مددگار، خدا نے ہوا کو ایک مددگار بنایا، لیکن آج ڈیول کی یہ کوشش ہے کہ وہ مددگار کہ وہ جو حصہ ہے اس کو ختم کر دے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار نہ ہوں، بلکہ خاندان کے اندر پرسیکیوشن ہو، خاوند کا گھر میں دل نہ لگے، بیوی کا خاوند کے ساتھ دل نہ لگے. اور آج ٹیلی ویژن پر، موویز میں، ڈراموں میں بھی یہی چیز دکھائی جاتی ہے. انفیتھفلنس کو پرموٹ کیا جاتا ہے ہر جگہ پر. میں جب بائبل مقدس میں سے ان باتوں کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے گلٹ پوری زندگی میں پھر رہا ہے، کس طرح سے ہمیں خداوند کے پاس جانے کی ضرورت ہے. افسیوں کے خط میں ایک بیسک رول خاوند کے متعلق بتایا گیا. We are going to talk about little more about husbands. کہ خاوند کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں. ہم نے بیوی کی ذمہ داری کے متعلق پڑھا،
ہم نے دیکھا کہ اس کے متعلق بہت ساری باتیں، لیکن چند ایک باتیں ہم نے سیکھی۔ خدا نے زندگی دی تو کلام سے ہم سیکھتے جائیں گے، لیکن ہم نے اس بات کو سیکھا کہ افسیوں کے خط میں کس طریقے سے اس بات کو بتایا گیا اور کہا گیا کہ اے بیویوں شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی۔ اس کے بارے میں ہم نے سیکھا، اور پھر 25ویں آیت سے لکھا ہے اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو۔ The basic role of husband is love your wife. اپنی بیویوں سے محبت رکھو۔ یہ شوہر کو نہیں کہا گیا ہے شوہر اپنی بیویوں سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، لکھا ہے شوہرو، اس کا مطلب تمام جو دنیا کے کلیسیا میں جن کے اوپر جو شادی شدہ ہیں یا جن کی شادی ہونے والی ہے، ان کو یہ ایک حکم دیا گیا، اور حکم کیا ہے؟ لو یور وائف۔ اب یہ بڑا ایک کامن سی بات ہمیں لگتی ہے کہ جی یہ کیا بات ہوئی، میں محبت کرتا ہوں، میں گھر کے میں پرووائڈ کرتا ہوں، میں چیزیں لاتا ہوں، میں جو کچھ ہو وہ ضرورت پوری کرتا ہوں، بٹ دس از سم تھنگ ایلس۔ میں جب اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو کسی نے بڑی خوبصورت اس میں کوٹیشن لکھی، دا گریٹسٹ اسٹوری ایور، دا گریٹسٹ لو اسٹوری ایور ٹولڈ، جس میں بیوی کے اور خاوند کے بلو پرنٹ کو، ان کی ان تمام باتوں کو کہ ان کے اندر کیا باتیں ہونی چاہیے بیان کر دیا گیا کہ ایک سمارٹ ہاؤس کیسے بن سکتا ہے جو اچھے طریقے سے فنکشن کر سکے، جن کے اندر پرابلمز نہ آئیں۔ اس میں بیوی کے رول کو بھی ڈیفائن کیا گیا اور ہسبینڈ کے رول کو بھی ڈیفائن کر دیا گیا۔ اینڈ وائی دیر آر پرابلمس، کیونکہ نہ بیوی اپنا حصہ نبھا رہی ہے، آخر کوئی نہ کوئی تو چیز ہے، جسم کے اندر کسی جگہ پر بھی پرابلم آئے دکھ سارا بدن اٹھاتا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر چاہے خاوند ہو یا بیوی ہو یا بچے ہوں، پورا گھر سفر کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں جب میں اس بیسک بات کو پڑھ رہا تھا کہ ان دنوں خاص طور پر in our culture marriages has become uncertain، very uncertainty ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جن کی بیٹیاں ہیں، جب وہ بیٹوں کی تلاش کرتے ہیں تو دل کے اندر ایک دھڑکا سا لگا ہوتا ہے، کیا یہ بیٹا، کیا یہ خاندان ہم ان کی بیٹی کو اس طرح سے رکھ پائے گا؟ کیا یہ اس طریقے سے سنبھال پائے گا؟ کیا یہ میری بیٹی کی اس طرح سے عزت کرے گا جس طریقے سے ہم نے اس کو نرچر کیا ہے؟ کیا وہ اس کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرے گا؟ کیا وہ اس سے پیار کرے گا؟ کیا وہ اس کو اچھا پرووائڈ کر سکے گا؟ یہ ساری باتیں ماں باپ کی زندگی کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ when they see someone، جب وہ کسی کو چوز کرتے ہیں، ارینج میرجز کی بات کر رہا ہوں، جب وہ چوز کیا جاتا ہے تو وہ تمام باتیں اس میں دیکھی جاتی ہیں، رول دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آج انسرٹینٹی ہے، غیر یقینی حالات ہیں، کیونکہ آج جو کچھ دیکھا جاتا ہے پہلے کچھ اور نظر آتا ہے اور بعد میں تصویریں کچھ اور بن جاتی ہیں، اور اسی لیے شادیاں بہت کم کامیاب ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ تقریباً ہاف اینڈ ہاف ریشو ہے، 10 شادیوں میں 5 آپ کو کامیاب ہوتی ہوئی، 5 میں بھی اس لیے کامیاب ہیں کیونکہ وہ کمپرومائز کرتے ہیں، کچھ شرم سے کچھ بس گزارا کر رہے ہیں، بٹ دے آر ناٹ لیونگ سکسیسفل لائف۔ انجوائے شاید ایک ہی کر رہی ہو شادی پوائنٹس میں۔ لیکن جب میں بائبل مقدس میں سے ہسبینڈ کے رول کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے ہسبینڈ کے بارے میں کلیئرلی یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، تو پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے افسیوں کے خط میں 5ویں باب اس کی
25वीं आयत में, ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। कंटिन्यूअस मोहब्बत करनी है। जब शौहर बन गए, शादी कर ली, नाउ दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा के बाद आपकी क्या है कि आपको अपने जीवन साथी को, जिसके साथ आपने कस्में खाई, वादे किए, एक अहद बांधा, यू हैव टू लव हर। कई दफा बहुत सारे हस्बैंड अपनी इन वादों से मुकर जाते हैं। मैं ये देख रहा था कि शादियों में अनसर्टेनिटी की वजह से प्रीनैप्चुरल एग्रीमेंट्स होते हैं। प्रीनैप्चुरल एग्रीमेंट्स कहते हैं, कबल इज़्दिवाज एक एग्रीमेंट लिखा जाता है। अक्सर उनमें ये जो बड़े बड़े जिनके पास मालो दौलत है, वो ये एग्रीमेंट करते हैं कि जी ओके, हम शादी कर लेते हैं, लेकिन आपकी जायदाद और मेरी जायदाद में हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा। वी विल लिव टुगेदर, हम शादी करेंगे, और फिर अगर बन गई तो ठीक है, लेकिन अगर ना बनी तो आपका रास्ता वो, मेरा रास्ता वो। और उसमें ये नहीं होता कि हस्बैंड की जायदाद या बीवी की जायदाद से किसी को हिस्सा मिल सके। सो ऐसे एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं, लिखवाए जाते हैं। अब ये क्यों है? क्योंकि शादियों के अंदर अनसर्टेनिटी है, इसीलिए लोग ये कदम उठाते हैं। पर मसीही शादियों में ये बात नहीं थी। मैं एक हिस्ट्री की बात पढ़ रहा था कि शुरू के दिनों में जब कलीसिया बनी, 200 साल, ऑलमोस्ट 200 से 500 साल में तलाक नाम का कोई वर्ड ही नहीं था मसीही लोगों के अंदर। एंड दैट रियली अमेज्ड मी कि ये कैसी बात है, इतनी सदियों में जोड़ों के अंदर ये बात आई नहीं। वाई? क्योंकि जो मसीह को प्यार करते थे, जो मसीह के खून से धुले हुए थे, दे नेवर थॉट अबाउट दैट कि उनकी जिंदगी में ब्रेकअप भी होगा। नो अनसर्टेनिटी, मरते दम तक एक दूसरे का साथ देंगे। नो अनफेथफुलनेस। मैं एक कोट पढ़ रहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन का, वहां पे लिखा है, कीप योर आईज वाइड ओपन बिफोर मैरिज। एंड दिस इज, ये जब मैंने कोट पढ़ा तो मैं हैरान था कि ये बड़ा मुश्किल है कि शादी से पहले पूरी आंखें खुली हों, पर उन्होंने अपने तजर्बे से ये बात कही, कीप योर आईज वाइड ओपन बिफोर मैरिज। शादी से पहले पूरी आंखें खोलो, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। और शादी के बाद का उन्होंने क्या लिखा? लिखा है, एंड हाफ शट आफ्टरवर्ड्स। जब शादी कर लेते हो तो फिर आधी आंखें अपनी बंद कर लो, क्योंकि अब शादी हो चुकी है। नो, देयर इज नो चांस। शादी से पहले आप कोई डिसीजन कर सकते थे, पर जब शादी हो गई तो फिर पछताएं, जो मर्जी करें, जो मर्जी आप रोएं चीखें, अब तो कमिटमेंट कर ली आपने। फिर कुछ लोग क्या बहाना ढूंढते हैं कि छोड़ना है तो चलो अनफेथफुलनेस का इल्ज़ाम लगा देते हैं, झूठ बोलकर शादी दूसरे से कर लेते हैं। पर बाइबल मुकद्दस में तो लिखा है खुदावंद हर एक बात को हिसाब में लाएगा। God is going to count everything, हर एक चीज को हिसाब में लाएगा, और वो पूछेगा कि क्यों इस तरह से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला गया, जबकि ऐसा नहीं था। लड़ाई झगड़े की वजह से छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमें हस्बैंड्स के बारे में खास बताया गया है, अ सिंगुलर थिंग, एक ही लिखा है, ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। किसी और औरत से नहीं लिखा, यहां पर किससे लिखा है? बीवियों से। और ये भी मैं किसी जगह पढ़ रहा था कि शादी के बाद अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, बल्कि दूसरों की बीवियां अच्छी लगती हैं। और ये भी किसी ने लिखा था, बच्चे अपने ही अच्छे लगते हैं,
बीवियां दूसरों की अच्छी लगती हैं। तो मैंने इस पर गौर किया और मैं आई थॉट अबाउट दैट, और मैंने ये देखा कि ये वाकई सच बात है। बीवियां भी कई दफा अपने शौहर को पसंद नहीं करती, दूसरों के बारे में ज्यादा तारीफ करती हैं। फलां शौहर को देखा है, उसके खावंद को देखा है, कैसा है। खावंद भी कई दफा दूसरों की बीवियों की मिसाल देते हैं। और बाइबल मुकद्दस में पॉल बड़ी खूबसूरती से कलीसिया को, खुदा के लोगों को यह बात कहता है, ए शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, दूसरे दी बीवियां ते डोरे ना पाओ, दूसरे माल का लालच ना करो, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। अपनी हॉबीज से मोहब्बत ना रखें, अपनी मसरूफियत से मोहब्बत ना रखें, अपनी चीजों से मोहब्बत ना रखें, अपने घराने से मोहब्बत ना रखें कि नहीं जी मैं तो बस जी आप दूसरे नंबर पर हो। नो, जब आपने शादी कर ली तो खुदा के बाद आपका एक रिश्ता बन गया और फिर सब चीजों से बढ़कर आपका रिलेशन आ गया अपनी चीजों से, और बीवी आपके जिस्म का एक हिस्सा बन गई। जिस तरह आप अपने जिस्म से प्यार करते हैं, इसी तरह अपनी बीवी से भी प्यार करेंगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी बीवी से मोहब्बत करना, लव इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर द हस्बैंड। गौर कीजिएगा आगे, अगर आप इसी को पढ़ें तो खावंद को कहा गया है मोहब्बत करने के लिए, बीवियों को नहीं कहा गया। बीवियों को कहा गया है ताबेदारी करें। पढ़ लीजिए यहां पर, आई एम जोकिंग, बीवियों को भी मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन यहां पर जब इस पैसेज में आप पढ़ते हैं तो लिखा है वो उनसे डरती रहें और ताबेदारी करें, सबमिशन में रहें, उस अथॉरिटी के अंदर रहें। लेकिन खावंद के लिए क्या कहा गया है? दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सब चीजों को छोड़कर लव योर वाइफ, उसकी जरूरतें पूरी करना, उसके साथ चलना। दिस इज सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये समझता हूं कई दफा जो हस्बैंड हैं, मैंने कई हस्बैंड्स ये बताते हैं कि जी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, प्यार हम करते ही हैं जी, देखें ये घर प्रोवाइड किया है, ये बच्चे हैं, ये चीज़ें हैं, तो ये तो सारी दुनिया करती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अ सिंगुलर लव को आगे डिफाइन किया गया है, लेकिन पहले कहा गया है किसी और से नहीं, अपनी बीवी से प्यार करना है। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, नॉट एनीवन एल्स। कोई अनफेथफुलनेस तुम्हारी जिंदगी में ना हो। दिस इज योर प्रायोरिटी। पेरेंट्स आज क्यों वरिड हैं अपनी बेटियों के मुतालिक? क्योंकि उनको ऐसे शौहर नहीं मिलते, ऐसे लड़के नहीं मिलते जो उनकी बेटियों को उसी तरह से पाल सकें, उसी तरह से रख सकें जैसे वो अपने घर में शहजादी की तरह से पल रही थी। उन पर जुल्म किया जाता है, शादियां होती हैं, बड़ी जुल्म की दास्तानें हमने सुनी हैं। घरों में बुलाकर लोग एक नौकर की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं और उनसे मोहब्बत नहीं करते। वो सोचते हैं जी ये बहू है और इसका काम अब पूरा, वो शादी तो कर लेते हैं पर ये सोचते हैं कि ये एक नौकर आ गई है, अब ये पानी का गिलास भी उठाएगी, अब ये मेरे पैर भी दबाएगी, अब ये घर के कपड़े भी धोएगी, अब ये बच्चों का खाना भी पकाएगी और बाहर काम भी करेगी और सारे काम का इंतजाम, सारे घर का इंतजाम भी करेगी। नो 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 नो, ऐसी बात नहीं है। बाइबल मुकद्दस बताती है नाजुक ज़र्फ जानकर उससे प्यार भी कर और उसकी इज्जत भी कर। वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल लव, किसी बीवी का लव जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है, और उसके बारे में बाइबल ये बताती है अगापे लव, गैर मशरूत, वो मोहब्बत जिससे कोई बात, कोई डिमांड नहीं है, गैर मशरूत।
अगापे लव, वन साइडेड लव। प्यार नहीं भी मिल रहा, पर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि जब आपने शादी कर ली तो आपको उससे प्यार करना ही है। उसकी आदत कैसी हैं, फॉरगेट, ये पहले जो देखने की जरूरत थी। अब आपकी शादी हो गई, अब आपको उससे प्यार दिखाना ही है। अब आपको ये नहीं जी पहले फर्क सी हुन फर्क हो गई, तो वो तो फर्क पड़ेगा। और बाइबल ये बताती है, जब मैं इस बात को देख रहा था हस्बैंड के हवाले से, किस तरह से हस्बैंड के मुतालिक जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 में खुदावंद ने, यीशु ने बाप को कहा ही इज अ कल्टीवेटर, वो बागबान है। तो हस्बैंड के लिए जो तर्जमा किया गया है वो बागबान भी है, वो एक कल्टीवेटर है। वो अपने गुलिस्तान को बनाता है, खूबसूरती को, उसमें मेहनत करता है। आपको पता है मेहनत की जिम्मेदारी किसे दी गई? हस्बैंड को। वो कल्टीवेट करता है। हाँ, बीवियां जो साथ निभाती हैं, ये बहुत बड़ी बरकत की बात है कि वो मिलकर घर को चलाते हैं। दैट्स अ ब्लेसिंग, जो अंडरस्टैंड करती हैं और उसके साथ साथ पूरे घर को हेल्प करती हैं। दैट्स अ ब्लेसिंग हस्बैंड। बट यू आर द कल्टीवेटर। आप बागबान में काश्तकारी करने के लिए खुदा ने आपको पैदा किया है। और इसीलिए कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 19 में लिखा है, ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तलख मिजाजी ना करो। आप गौर कर लीजिएगा कि कई दफा शादी से पहले वही खामन जो बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं, बाद में बीवियों के साथ बात करने का टाइम नहीं होता। बाद में कई दफा हमारी बात सिर्फ इस बात पर होती है, क्या लाने वाला है, प्याज तो नहीं खत्म हो गए, दूध तो नहीं खत्म हो गया, घर के अंदर किस चीज की कमी है। वी नेवर आस्क हाउ आर यू, हाउ आर यू फीलिंग, आपका हाल क्या है, आपकी तबीयत कैसी है। मैं कई दफा अपनी वाइफ के मुतालिक सोचता हूं। एक दिन मैं बैठा हुआ था एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं ये सोच रहा था कि शी इज थाउजेंड्स माइल्स अवे, वो अपने घर से दूर है, अपने बहन भाइयों से दूर है, अपने रिश्तेदारों से दूर है। एंड शी केम फॉर मी, चूंकि मैं यहां पर आया, चूंकि हम यहां पर आए, वी डिसाइडेड, हालात ऐसे हुए, तो वो बहुत दूर है। But why she is here? Just for me. वो क्यों मेरे साथ है? मेरी वजह से। और मुझे कितनी उसकी इज्जत करनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, अपने बीवियों से मोहब्बत भी करो और उनकी इज्जत भी करो। बहुत सारे लोग हैं जो उनकी इज्जत नहीं करते। हो तू कौन होनी है, तू मैनू सिखाएंगी? You know, people talk like that in Punjab. Who are you? लेकिन बाइबल ये बताती है कि उनसे मोहब्बत भी करनी है और उनकी इज्जत भी करनी है। और फिर आगे लिखा है, मैं जब इसको तैयार कर रहा था, कि हैप्पी मैन मैरिज द गर्ल ही लव्स। एक अच्छा शख्स जो खुश होना चाहता है वो उस औरत से प्यार करता है, लेकिन जो ज्यादा खुश होना चाहता है वो उस औरत से प्यार, जो जिससे शादी करता है उससे ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लव, अगर आप अपने घरों में बरकत देखना चाहते हैं तो हस्बैंड को अपनी बीवी से प्यार करना है, क्योंकि वो घर का हेड है और खुदा ने उसे अथॉरिटी दी है। अथॉरिटी के अंदर अगर प्यार हो तो वो कितनी खूबसूरत बात होगी। और फिर इस लव को डिफाइन कर दिया गया 25वीं आयत की दूसरे हिस्से में। और डिफाइन किस तरीके से किया गया, देखिए लिखा है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। पहले मोहब्बत करनी है और फिर मोहब्बत की क्वालिटी, डेप्थ क्या बताई गई, मोहब्बत कितनी होनी चाहिए। तो इशारा किस तरफ किया गया है? क्राइस्ट लव। अब मसीह का लव कैसा है? लिखा है, अगर आप बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 पढ़ें तो लिखा है मसीह का लव क्या था? अगरचे खुदा की सूरत पर था
chapter 2 verse 6, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की। अब मसीह का लव क्या है? खादम की सूरत इख्तियार की। हस्बैंड लव लाइक क्राइस्ट लव, जैसे मसीह ने, और मसीह की मोहब्बत क्या थी? सैक्रिफिशियल लव, जिसके अंदर कुर्बानी थी, जिसके अंदर चीजों का छोड़ना था। मसीह की मोहब्बत क्या जाहिर करती है कि उसने आसमान को छोड़ दिया, अच्छी चीजों को छोड़ दिया, तख्त और ताज को छोड़ दिया, और कलीसिया की, अपनी ब्राइड की मोहब्बत में इस दुनिया में आया, गुनहगार दुनिया में आया, ताकि मुझे और आपको बचा सके, अपनी ब्राइड को टेक केयर कर सके। कैसा लव बताया गया है? मसीह का लव कैसा है? सैक्रिफिशियल लव, और सैक्रिफिशियल लव ऑलवेज इन एक्शन। जो कुर्बानी देने वाली मोहब्बत है, उसके अंदर हमेशा एक्शन शामिल है। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्यार तो करते हैं, पर उनके अंदर कुर्बानी देने का जज्बा नहीं है, कुर्बानी नहीं देते। अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए कोई कुर्बानी नहीं देंगे, पर यीशु ने कुर्बानी दी, और यही बात हमें नजर आती है। यीशु की कुर्बानी हमें सलीब पर नजर आती है। यीशु की कुर्बानी हमें नजर आती है कि वो जो आसमानों पर था, अर्शों पर था, वो जो अमीर था, मेरे और आपके लिए गरीब बन गया। किसकी मोहब्बत? कलीसिया की, दुल्हन की मोहब्बत। क्या आपके अंदर ऐसी मोहब्बत है कि आप अपनी बुरी आदत को, बुरी चीजों को, जिनको बीवी नापसंद करती है, आप छोड़ देंगे? क्या आपके अंदर ये बात है कि आप अपनी बीवी की खातिर उन चीजों को छोड़ेंगे क्योंकि आप सैक्रिफाइस करेंगे बिकॉज यू लव हर? बाइबल मुकद्दस बताती है कि सैक्रिफिशियल लव इज सेल्फ सैक्रिफिशियल। आप खुद से उसको सैक्रिफाइस करते हैं, आप एक्शन में बताते हैं कि यस, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। और ये वो मोहब्बत है जो पॉल, जिसका तस्करा बयान करता है कि अगर तुम मसीही खानदान बनना चाहते हो, अगर तुम्हारी जिंदगी में बीवियों के लिए मोहब्बत है, तो फिर ऐसे मोहब्बत दिखाओ जैसे मसीह ने दिखाई थी। और मसीह की मोहब्बत को हम डिफाइन नहीं कर सकते लफ्जों में। सैक्रिफिशियल, हाईएस्ट लव क्वालिटी, जिसके अंदर हम उसको डेप्थ को नाप ही नहीं सकते। कैसे अपनी मोहब्बत को डिफाइन करना है? हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, हालात कैसे भी हों। आई विल नेवर लीव यू। मैंने ऐसी मोहब्बत के बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं एक स्टोरी को जानता हूं जिसमें एक औरत थी और वो बड़ी यंग थी, और मुझे उसको मिलने का ईयर 2000 में मौका भी मिला। शी इज़ वेरी फेमस बुक राइटर, जोनी टाडा, और बड़ी अच्छी तैराक थी। उसने डाइव किया और उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और उसका पूरा जिस्म पैरालाइज हो गया। अब उसका जो मंगेतर, उसका शौहर जो था, वो उसको छोड़ सकता था, उसका मंगेतर। उसने कहा नहीं, मैंने तेरे जिस्म से नहीं बल्कि तेरी रूह से प्यार किया है। और मुझे मौका मिला उसको मिलने का आज से 20-21 साल पहले, जब हम एम्स्टरडैम में थे। तो मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था ऐसे साथियों के लिए। कुर्बानी देने वाली मोहब्बत, गैर मशरूत मोहब्बत। जब हम यूसुफ की जिंदगी में पढ़ते हैं, तो जब यूसुफ को पता लगा, मैथ्यू चैप्टर 1 18 और 19 वर्सेस में इसका जिक्र है, जब उसे पता लगा कि मरियम हामिला है, तो वो लिखा है रास्तबाज था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। जो मोहब्बत करने वाले खावंद हैं, वो अपनी बीवियों को बदनाम नहीं करते।
وہ ان کی کمزوری کو چھپا لیتے ہیں. اور جو پیار کرنے والے خاوند نہیں ہیں وہ اپنے دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان جا کر ان کو ننگا کرتے ہیں، ان کی کمزوریوں کے بارے میں بتاتے ہیں. اور جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے یو کور ہر، جیسے مسیح نے اپنے لہو سے کلیسیا کو کور کیا، لباس پہنایا راست بازی کا، ایسے ہی شوہر اپنی بیوی کو لباس پہنا دیتا ہے. سیکریفیشل لو، قربانی دے دیتا ہے. یوسف نے قربانی، اسے بدنام نہیں کرنا، چپکے سے چھوڑ دوں. حالانکہ شریعت بتاتی تھی کہ اسے سر عام سنسار کیا جائے، اور اس نے کہا نو، بیکاز آئی لو ہر. میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا، سیکریفیشل لو کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، چند ایک میں نے چنی. سیکریفیشل لو ایموشنل لو نہیں ہے، وہ رضامندی ہے اس کے اندر کہ یو چوز ٹو لو ہر، حالات کیسے بھی ہوں گے آئی ایم گونا لو ہر، وہ کیسی بھی ہے. لیکن پیار روح القدس کے بغیر ناممکن ہے. جب تک ہسبینڈ روح سے معمور نہیں ہوگا، کہ روح القدس کی کوالٹی ہے اور روح کا پھل محبت، جو شوہر روح القدس سے بھرے نہیں ہوں گے وہ پیار کبھی دکھا نہیں سکتے، نہ وہ سیکریفائس کر سکتے ہیں. وہ اتھارٹی ضرور دکھائیں گے. اگر کسی مین سے آپ پوچھیں واٹ از دا بیسک رسپانسبلٹی آف اے ہسبینڈ، تو وہ کہے گا خدا نے مجھے ہیڈ بنایا ہے، اتھارٹی دی ہے. ہی ول ناٹ سے کہ خدا نے مجھے محبت کرنے کے لیے بھی پیدا کیا ہے، کہ اپنے خاندان سے، اپنی بیوی سے، اپنے جسم کی مانند محبت کروں. اتھارٹی ود جب آپ کے پاس اتھارٹی ہے افیکشن کے ساتھ، پھر وہ برکت پڑتی ہے اس کے اندر. جب اتھارٹی میں افیکشن آتی ہے. رومنس چیپٹر 5 ورس 8 میں لکھا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے. کیسے محبت کی خوبی کو ظاہر کرتا ہے؟ کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. جب آپ کے اندر سیکریفیشل لو آتا ہے تب آپ اس کے لیے سفرنگ بھی برداشت کر لیتے ہیں. آپ کے اندر ایک اور کوالٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ یو آر گونا سفر فار ہر. حالات کیسے بھی ہوں آپ اس کے لیے سفرنگ بھی برداشت کریں گے. اور مسیح نے برائڈ سے پیار کیا تو اس کے لیے سفرنگ بھی، سیکریفائس کیا اور پھر سفرنگ بھی اٹھائی. سفرنگ بہت زیادہ تھی، لان تان کیا گیا، پر اس نے کہا ہے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو 1 یا 2 دن یا 10 دن کی سفرنگ نہیں اٹھا سکتے اور طلاق تب نوبت آ جاتی ہے. وہ لوگ پیپر لکھ کے دے دیتے ہیں اوکے آئی کینٹ لیو. اس کی وجہ کیا ہے؟ There is no love, there is no sacrificial love, there is no emotional love. They don't serve one another. جب سفرنگ آتی ہے، جب سیکریفائسنگ لو آتا ہے تو پھر سفر کرتے ہیں اور پھر سرونگ لو پیدا ہوتا ہے. اور پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے مسیح کے بارے میں مارک چیپٹر 10 ورس 45 میں پڑھ رہا تھا، بائبل مقدس میں لکھا ہے، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو ضرور اس کو دیکھیے گا. میں دیکھا کیونکہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے. یسوع نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ خدمت کرے. تو پھر جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ بیوی میرے پیر دبائے، میری ذمہ داریاں اٹھائے، میرا سب کچھ کرے، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ خدمت کرے. یسوع نے خدمت کی، یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. لکھا ہے وہ اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے واسطے فدیہ میں دے دے. That's the love. اور ایک اور لفظ جس کے بارے میں یہاں پر وہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے. ہسبینڈ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پاک اور صاف کرے، مقدس بنائے. کس کے ساتھ؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے دیٹ از ہز پریورٹی، کہ وہ پیار کرے، سیکریفیشل لو ہو اس کے اندر، اور اس کے اندر سینٹیفیکیشن ہو، وہ مقدس بنائے اپنی بیوی کو. سینٹیفائی لو. لو
جن کے اندر پیوریفیکیشن ہے. اب وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو ڈیفائن یہاں پر کیا گیا ہے، لکھا ہے تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے. اب ہسبینڈ کو اگر خود کلام نہیں آتا ہوگا، خود نہیں اس نے پڑھا ہوگا، تو وہ بیوی کو کیا سکھائے گا؟ بہت سارے خاوند ہیں جو بیوی کو کہتے ہیں تو میرے لیے دعا کر دیا کر، میرے کو ٹائم نہیں ہے، میں بائبل نہیں پڑھ سکتا. اور میری بیوی پڑھتی ہے. جی، بیوی غسل دیتی رہتی ہے ہسبینڈ کو. اور یہاں پہ الٹ بتایا گیا ہے. اور یہاں پر کیا بتایا ہے؟ ہسبینڈ کا کام ہے کہ بیوی کو کلام سے غسل دے اور اس کو پاک اور صاف کرے. پر گھروں میں کئی دفعہ دو طرح چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہسبینڈ کلام سے دور ہیں، وہ کیسے کریں گے؟ وہ ہاؤ ہی ول سینٹیفائی، کس طرح سے وہ اسے پاک کرے گا جب وہ خود کلام کو نہیں سمجھتا. اس لیے ہسبینڈز کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام کو سمجھے. شادی کرنے سے پہلے بائبل کو، خدا کے رشتے کو سمجھے. شادی کرنے سے پہلے ان باتوں کو جانے کہ یہ کتنا مقدس رشتہ ہے. شادی صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں بچے پیدا کروں اور کماؤں اور گاڑیاں ہوں اور میں زندگی بسر کروں. یہ ہیل ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ملینز آف ڈالرز ہے پر ان کے پاس سکون نہیں ہے. بیکاز دے آر ناٹ اسمارٹ ہوم. وہ اسمارٹ مائنڈ نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح میری ذمہ داری کیا ہے. ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سینٹیفائی لو بھی دکھائے اور اپنی بیوی کو جب وہ اداس ہے، جب وہ پریشان ہے تو کلام کا غسل دے. ڈونٹ وری، بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے. دیکھو یہ آیت لکھی ہے اس میں، آؤ میں تمہارے لیے دعا کروں. بائبل میں لکھا ہے اسحاق کے ہاں 20 سال تک اولاد نہیں ہوئی، پر بائبل میں پھر یہ لکھا ہے کہ اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی اور خدا نے اس کو برکت دی. کتنے لوگ ہیں خاوند جو اپنی بیویوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ویری فیو. میجورٹی کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ میرے یا ماؤں کو میرے لیے دعا کرنا. آج ہسبینڈز، بیویاں کئی اداس ہیں، ان کے ہسبینڈز خدا سے دور ہیں. اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ ہسبینڈ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکیزگی، وہ عورت کو پاکیزہ بنائے. کیسے؟ پہلی بات، اپنی بیویوں سے محبت رکھو، سنگولر لو. دوسری بات، سیکریفیشل لو. تیسرا لو، سینٹیفائی لو. پیوریفائی کرو اس کو. اور اس کے لیے آپ کو کلام میں سے گزرنا پڑے گا. ہی از ولنگ. بیوی کبھی اداس ہو، اسے بتائے، اسے ڈر لگے کسی چیز سے، وہ گھبراہٹ ہو، تو اس کے پاس کلام ہو. کلام کو کھول کے اس کو میں بتاتا ہوں یہاں پر یسوع کیا بتاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں. کلام کو تیر کی مانند نہ استعمال کرے یا خنجر کی مانند کہ اچھا بیوی تھوڑی جی اداس ہوئے تے پھر اچھا میں دس نا تینوں کلام چکی لکھیا سی ادھر آ ذرا ہوں تو پھنسی ہیں. کئی دفعہ ہم ذبح بھی کرتے ہیں نا کلام کی تلوار سے اور پھر تیر لگاتے ہیں. نہیں، کلام کو غسل دینے کے لیے استعمال کریں، پاک کرنے کے لیے. اس کی کمزوری کو، کلام کو تاننے کے لیے استعمال نہ کریں کہ تیری یہ کمزوری ہے. اس لیے لکھا ہے، پال کہتا ہے کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے. کس کو؟ بیوی کے بارے میں ذکر ہے. کیا آپ بنا رہے ہیں یا آپ دکھ دے رہے ہیں؟ کیا آپ اسے اور گندا تو نہیں کر رہے اپنی گالیوں سے، اپنی بری باتوں سے، اپنے برے الفاظ سے، اپنے برے ایکشنز کے ساتھ اس کے اوپر اور کچرا تو نہیں پھینک رہے؟ یا آپ اسے مقدس بنا رہے ہیں؟ یو نو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. لکھا ہے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو بلکہ بے عیب اور پاک ہو. ہمیں بڑے رنکلز نظر آتے ہیں کئی دفعہ اپنی بیویوں میں. آپ کہتے ہو اب تو آپ بوڑھے ہو گئے. جسمانی طور پر آپ انہیں میک اپ لے دیں گے، پر روحانی طور پر کیا کریں گے؟ جو جھریاں زندگی میں ہوں گی
وہ کیسے ہوں گی؟ ہسبینڈس کو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، پہلے اندر لو ڈیولپ کرنا ہے، سیکریفیشل لو، ایک ایسا لو جو سرونگ ہارٹ ہو جس کے اندر، ایک ایسا لو جو سفرنگ کے لیے تیار ہو، ایک ایسی محبت جو پاکیزہ کرنے کے لیے ریڈی ہو، اور وہ ریڈی ہو کہ میں آپ کی مدد کروں گا، کوئی بات نہیں، اب میری شادی ہو گئی، اب میرا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں خوشی کو لاؤں، اور اگر میری بیوی میں یہ کمزوری ہے تو میں کوشش کروں گا دعاؤں سے، کلام سے میں اس بات کو ٹھیک کروں، اور خدا کے سامنے اپنا دل انڈھیلے، جیسے حنا نے اپنی اداسی خدا کے سامنے رکھی۔ حنا نے اپنا دل خدا کے سامنے رکھا، دوستوں کے سامنے نہیں، رشتہ داروں کے سامنے نہیں، وہ خدا کے سامنے گئی اور اپنے دکھ کو اس نے بیان کیا۔ آج گھروں کے اندر پرابلم پتہ کیا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں رشتہ داروں کے ذریعے سے، رشتہ دار بھی بڑا مزہ لیتے ہیں اگر پتہ لگ جائے میاں بیوی کے اندر کوئی پرابلم ہے، پھر فون کیے جاتے ہیں، ہون کیسا ہوئے، ہون کس طرح دیے، ہون ہسبینڈ کیسا ہے، بیوی سے پوچھا جاتا ہے، اور اس کے پوچھا جاتا ہے جی بیوی کیسی ہے، اور اسی طرح سے دونوں کو ایسا سپائس کیا جاتا ہے کہ دونوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کے رشتوں میں آپ کے رشتہ دار، بہن بھائی، دوست انوالو ہو جائیں گے تو وہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ مشورت کے اندر بھلائی ہے، صلاح کے اندر، پر کن سے لینا ہے؟ جو خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کے خوف میں رہتے ہیں۔ عام لوگوں سے مشورہ نہ کریں، وہ تو اپنی زندگی نہیں جانتے۔ سو سینٹیفائی لو، آخری باتیں کروں گا اور پھر ہم دعا کریں گے۔ 28 اور 30 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ اب یہ یہاں پر ایک اور ڈیفائن کر دیا گیا، پہلا لو کرو صرف اپنی بیوی سے، دوسرا کیسے کرنا ہے؟ قربانی دینے والا پیار، تیسرا اس کو پاکیزہ بھی کرنا ہے کلام کے ساتھ، چوتھی قسم کی جو یہاں پر بات بتائے گی وہ کیا کی گئی؟ اپنے بدن کی مانند، سینسٹیو لو۔ آپ اپنے بدن کے لیے بڑے سینسٹیو ہیں، میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں ہم اپنے بدن کے لیے اچھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کوئی چیز لینے جائیں کئی دفعہ اپنے لیے اچھی پکڑیں گے، دوستوں کے لیے یا گفٹ کے لیے کئی دفعہ ہم سستی چیزیں پکڑتے ہیں، اور بائبل میں لکھا ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رہا۔ اور بیوی آپ کا سب سے پہلا پڑوسی ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، جو آپ کے گھر میں ہے، سب سے پہلی نیبر تو آپ کی وہ ہے۔ ہاؤ یو تھنک اباؤٹ ہر، آپ کیسے اس کے لیے سوچتے ہیں؟ لکھا ہے سینسٹیو لو، اے کیئرنگ لو، ایک ایسا پیار جس کے اندر کیئر ہے۔ کیئر کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے اسی طرح شوہروں کو لازم ہے، اب یہاں پر کمانڈمنٹ دی گئی ہے، یہ حکم دیا گیا ہے ہسبینڈز کو، دس از کمانڈمنٹ، یہ سجیشن نہیں دی گئی، اٹس ناٹ اے سجیشن کہ شاید یار موقع لگے تو پیار کر ہی لو، نو، اٹ از اے کمانڈمنٹ، لو یور وائف، سیکریفیشل لو، تم پر یہ لازم ہے کہ تم اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھو، کیونکہ لکھا ہے جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اب ڈیفائن کیسے پتہ لگتا ہے، کیسے اس کو بیان کیا گیا؟ اگر آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہو تو بیوی کو بھی پیار کرو گے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے مسیح کلیسیا کو۔ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں ہم اپنے جسم کو سنوارتے ہیں، اس کے لیے سوچتے ہیں، 10 چیزیں سوچتے ہیں، ہر وقت سوچتے ہیں، لیکن جہاں پر محبت کی بات آتی ہے، کیا آپ اپنی بیوی کو اپنے جسم کی مانند محبت کرتے ہیں؟ مسیح نے ایسی محبت کی، اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ A caring love, nourishing love، جس میں آپ اس کی فکر کرتے ہو اس کی ضرورتیں کیا ہیں۔
جو آپ اپنے لیے سوچتے ہو وہ آپ اپنی بیوی کے لیے بھی سوچتے ہو. جو سوچتے ہیں کہ اچھا اس کو بھی ضرورت ہوگی. یہ چیز میں کئی دفعہ باہر گزرتا ہوں، اتنے سال ہو گئے اکٹھے رہتے ہوئے، میرا خیال مجھے نہیں کبھی یاد آیا کہ میں نے اکیلے کبھی باہر کھانا بھی کھایا ہو. نیور ایون اے سنگل سینڈوچ. ابھی مجھے یاد نہیں آتا. وائی؟ بیکاز وین ایور آئی گو آئی آلویز فائنڈ اچھا یہ چیز میری وائف کو بھی پسند ہے، بچوں کو بھی پسند ہے، تو میں ان کے لیے لے جاتا ہوں، ہم مل کر کھائیں گے یہ بات. لیکن کئی لوگ ہیں جو خود پارٹی کرتے رہتے ہیں. آج کل یہ بھی ورڈ بڑا مشہور ہے، پارٹی. یہ بھی چیزیں کافی فیمس ہو گئی. خود پارٹی کرتے رہتے ہیں گھر میں، دوستوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کبھی فیلوشپ نہیں ہے. نو کیئر. کیئرنگ لو، کیئرنگ لو ہونا چاہیے. آدم نے کیا کہا؟ اب تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے ناری کہلائے گی کیونکہ تو نر سے نکالی گی. یو آر مائی پارٹ، مائی باڈی. جب خدا مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے تو وہ اس فون کی طرح سے دیکھتا ہے جس کے آگے بھی ایک اسکرین ہے اور پیچھے بھی ہے. وہ ہمیں ایک یونٹ دیکھتا ہے. میں اور میری وائف شاید آپ کو دو نظر آتے ہوں، پر when God see تو وہ مجھے اور جمائمہ کو ایک دیکھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے ان کے اندر کیا ہے. ہم ایک عضو بن گئے. لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں جو ایک ہوتے ہوئے بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. اس لیے میری یہ آپ سے گزارش ہے، خاندانی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کی کیئر کرنی شروع کرتے ہیں. ہسبینڈ کیئر یور وائف. کئی دفعہ ہم بیویوں کو زیادہ کام کرواتے ہیں، خود سوئے رہتے ہیں. بڑے ایسے ہسبینڈس بھی ہیں، وہ بیویوں سے زیادہ کام لیتے ہیں، خود کام نہیں کرتے. وہ بیویوں کی قدر نہیں کرتے. کئی ایسی بہنیں ہیں جو خاندان کے سلسلے میں بہت زیادہ کام کرتی ہیں بہت جگہوں پر پوری دنیا میں، پر ان کے ہسبینڈ ان کی قدر نہیں کرتے. وہ مار بھی کھاتی ہیں، کئی ان پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. دس از ناٹ گڈ. مسیح نے کلیسیا پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ہاتھ اٹھاتا تو کلیسیا بچتی نہ. مسیح نے کلیسیا سے پیار کیا، محبت کی. ایک ایسا پیار جو کیئرنگ لو ہے. اور پھر لکھا ہے جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کو. اس لیے ہم اس کے بدن کے عضو ہیں. اسی سبب سے آدمی باپ اور ماں سے جدا ہو کر، غور کیجئے اس ورڈ میں ایک ورڈ صرف بتاؤں گا اور میں کوئر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سامنے آ جائے. اسی سبب سے لکھا ہے آدمی باپ اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا. اب یہاں پر جدائی کا ورڈ بھی ہے اور گلو کا ورڈ بھی ہے. اسی سبب سے یہاں سے ہی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی ہماری عزت کیا کہاں پر گئی. پر لکھا کیا گیا ہے، جب ایک یونٹ بن گیا، جب میاں بیوی بن گئے تو پھر ناؤ دے ہیو دیئر اون لائف. ہاں اگر اکٹھے رہتے ہیں سارا کچھ ہے. ماں باپ کی عزت اسی طرح سے ہے، ان کی عزت کم نہیں ہوگی، وہ وہاں پر ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں، پر انٹرفیرنس نہیں ہوگی. انٹرفیرنس صرف خدا کی اور میاں بیوی کی ہوگی. یہاں پر لکھا ہے کہ اس میں لکھا ہے، میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو لکھا ہے ایک شٹر پروف لو، ایک ایسا لو جو اٹوٹ ہے، دنیا جو ٹوٹ نہ سکے، جو ختم ہی نہ ہو سکے. لکھا ہے بائبل مقدس میں اگر آپ مختلف آیات میں پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے میتھیو چیپٹر 19 ورس 6 میں بھی اسی سبب سے، یہ جیسس نے کہا، اسی سبب سے مرد باپ اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور دونوں ایک جسم ہوں گے.
बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। तो जब आप अपना दूसरा जिस्म चुनते हैं तो गौर ज़रूर कर लीजिए, वाइड ओपन, अपनी आंखें ज़रूर खुली रखें, क्योंकि आप अपने लिए एक ऐसा हिस्सा चुन रहे हैं जो आपके साथ स्टिक हो जाएगा, फिर आप उसे जुदा नहीं कर सकेंगे। जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। कैसा लव जो टूट नहीं सकेगा। और फिर कहता है, ये भेद तो बड़ा है लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं, बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानंद मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। एक ऐसा प्यार, ये भेद तो बड़ा है लेकिन मसीह की कलीसिया की बाबत कहता हूं, एक ऐसी मोहब्बत जो लोगों को नजर आए। क्रिश्चियन मैरिजेस में आज मोहब्बत नजर नहीं आती। क्रिश्चियन मैरिजेस में आज अनसर्टेनिटी है। वाई? क्योंकि बीवी सबमिशन में नहीं, खावन मोहब्बत नहीं करता। हाँ, मोहब्बत करता है, शायद सोने की चीज़ ले देता हो, और दिली तौर पर उससे कनेक्टेड नहीं है। दुनियादारी की चीज़ें हैं पर दिली तौर पर प्यार नहीं है। जो प्यार करता है वो सैक्रिफाइस करता है, जो प्यार करता है वो दुआ करता है, जो प्यार करता है वो फिर हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाता है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आइए आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर अपने साथी के लिए उस तरह से मोहब्बत नहीं जो मसीह ने मोहब्बत की, तो मैं ये चाहता हूँ एक लम्हे के लिए अपने सरों को झुकाएं। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।